فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کیسے مانگتے ہیں؟ کس بات میں مدد، کس کام میں مدد؟ تو ہر کام میں مدد، چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے دنیاوی کام ہو، یا آخرت کے امور ہو، دنیا کے امور، دنیا کے کام ہو، آخرت کے امور ہو، تمام امور کے اندر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے سکھایا مدد کیسے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، درست راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، دنیا میں بھی صراط مستقیم، آخرت میں بھی صراط مستقیم، ہر معاملے کے اندر صراط مستقیم، ایسا درست راستہ کہ جو کامیابی تک پہنچا دیتا ہو، ہر ایسے راستے سے جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہو اور جو جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہو، ہر ایسے راستے سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ سکھاتے ہیں تم یہ راستہ مانگو۔ اللہ نے سکھایا، مانگتے سکھایا، بولتے سکھایا۔ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی ذات سے کیا مانگے، تو اللہ نے ہم کو بہترین الفاظ دے کر کے بہترین مدد سکھائی کہ تم کیا مدد مانگو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو سجدے کروائے اور اس کے گھر کے اندر آ کر کے اس کا ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنا، یہ ہم کو یہاں ہمارے دل کے اندر توفیق کے ہم آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر بتایا کہ اب تم میری مدد مانگو۔ بندہ دنیا کے اندر بھی سیدھی راہ پر چلے گا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا، اور بندہ دنیا کے اندر رہ کر کے راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹے گا تو میرے بھائیوں اس کا مقدر جہنم ہے۔ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفتی اعظم ہیں۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حضرت میں آپ کے پاس ایک تعویذ لینے آئی ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تو تعویذ کا کام نہیں کرتا، مجھے نہیں آتا، لیکن پھر بھی حضرت نے تسلی کے لیے پوچھا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے تکلیف کیا بتائی کہ میں جس وقت اپنے بالوں کو اوڑھتی ہوں، اپنے سر کے اندر کنگھا کرتی ہوں، تو بیچ میں جو مانگ ہوتی ہے، مانگ جس کو سینٹھا بولتے ہیں، تو میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، ٹیڑھی نکلتی ہے، بیچوں بیچ نہیں نکلتی۔ تو حضرت نے کہا کہ اس کا تو کہیں تعویذ آتا ہوگا، جیسے ہماری عورتیں چھوٹے بچے بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو ایسا تعویذ، تو یہ بہت جھاولا ہے، تو بچے تو جھاولے ہی ہوں گے، وقت سے پہلے ایڈوانس تھوڑی بزرگ بن جائیں گے۔ اب کوئی ایسا تعویذ تو ہوتا نہیں کہ پہنا دو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوصاف اندر آ جائے۔ اگر بچہ ہے وہ جھاولا نہیں تو بچہ نہیں، پھر تو بزرگ بن جائے گا، وقت سے پہلے بزرگ بن جائے گا۔ اس کو یہی سوچتا ہے، بچے کو وہی سوچتا ہے کہ وہ کودتا رہے، کھیلتا رہے اور چھیڑ چھاڑ کرتا رہے، اس کو وہی سوچتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی تعویذ نہیں آتا ہوگا، تم برابر گنگے پھراؤ وہ تو مانگ سیدھی نکل جائے گی۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم کے پاس مانگ کا تعویذ نہیں ہے؟ اتنے بڑے عالم کے پاس ایسا تعویذ نہیں کہ بیچ سے مانگ نکلے؟ حضرت نے کہا یا میری پریکشا ہے۔ تو انہوں نے ایک پرچی لی اور اندر لکھ دیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس کی سیدھی مانگ نکال دے، سیدھا راستہ دے دے اس کو، اور اس کے سر میں بھی سیدھا راستہ نکال دے، اور اس کو بھی سمجھا دے کہ یہ بھی صحیح راستہ سمجھ جائے۔ تو حضرت نے لکھ کر دیا کہا اس کا کیا کریں؟ کہا رات کو سونے کے ٹائم پہ سر پہ رکھ دینا۔ اس نے تو رکھا۔ وہ تو اولیاء میں سے ہیں، قطب ابدال جیسے لوگ ہیں، ایسا مجدد اور ایسا مفتی جس کو افتاء کی سند سرور کائنات نے دی ہو، اللہ کے حبیب نے جس آدمی کو کہا ہو کہ عبدالرشید تو افتاء کا قابل آدمی ہے، اور تو اس قابل ہے کہ تو میری امت کو مسائل بتائے، تو اس قابل ہے کہ میری امت کو فتویٰ دے،
جس کو اللہ کا حبیب کہے اس کو اور کیا سند چاہیے؟ اخلاص سے دیا ہوا پرچہ تھا رکھا تو ایک دم سیدھی مانگ ہو گئی. وہ آ کر کہنے لگی کہ حضرت کام ہو گیا. حضرت نے فرمایا یہ قصہ آپ سنا کر کہتے تھے لوگوں اللہ نے جو تم کو ایک بہترین بات سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ، جس سیدھی راہ پر یہ امت چلے گی اللہ تبارک و تعالی اس امت کی تقدیر میں عزتیں ہی لکھے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی تو نفرتیں ختم ہو جائے گی، امت سے جتنی بھی خرابیاں ہیں ساری خرابیاں مٹ جائے گی، جتنے بھی گناہ ہیں سب مٹ جائیں گے، لوگوں کو تکلیف دینے کے جتنے بھی راستے ہیں ہر راستے ختم ہو جائیں گے. ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا کہ مجھ سے امت مسلمہ کو نقصان نہ پہنچے اور میری ذات سے امت کے ہر فرد کو نفع ہی پہنچے. اب یہاں پرچہ ہر مسجد کے اندر جو پہنچتا ہے علماء گودرا کی طرف سے، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں، میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں، مسجدوں میں کہتا ہوں، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کر کے کہتا ہوں کہ ایسی ایذائیں اور ایسی تکلیفیں جن کو کبھی ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے اور جس کو ہم کبھی تکلیف نہیں سمجھتے، ایسی خاموش تکلیفیں ہوتی ہیں جو انسان کو جنت سے نکال کے جہنم کی طرف لے جاتی ہیں اور آدمی کا پورا رخ بدل دیتی ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے. جیسے یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک تو محلوں کے اندر راستوں پر جو پمپ بنا دیں، کتنا بڑا پمپ ہوتا ہے، ہر گھر کے سامنے ایک پمپ ہوتا ہے، ہر گھر کے سامنے، اور ایسے بناتے اتنے ٹائٹ بناتے ہیں RCC کے اور اتنے مضبوط بناتے ہیں کہ بیچارہ کوئی اپنے بال بچوں کو لے کر جاتا ہے وہ تو گر ہی جائے. اس کو کوئی تکلیف نہیں سمجھتا، ہمارا حق سمجھتا ہے، ہمارا حق ہے. حرام کے اندر حق ڈھونڈتا ہے اور اپنی سہولت تلاش کرتا ہے اور اسے تکلیف نہیں سمجھتا. شادی بیاہ کے موقع پر بہت بڑا تمبو گاڑ دیتا ہے اور مین روڈ کو سٹاپ کر دیتا ہے اور کلوز کر دیتا ہے. اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ اسلام سکھاتا ہے. ایذاء المسلم حرام، ایذا تو حرام ہے، اس کو تکلیف نہیں سمجھتے. گاڑیاں، چھوٹے چھوٹے راستے، ایک تو ہمارے یہاں کہیں پر بھی راستوں کے کوئی ٹھکانے نہیں. یہ لالچی لوگ پلاٹنگ کرتے ہیں، ایسا پلاٹنگ کرتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی جگہ ایسی نہ جاوے جس کے پیسے نہ وصولے جاتے ہو. اینچ اینچ کے پیسے وصولے جاتے ہیں، راستوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور بالکل بے ترتیبی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے راستے، پھر ان راستوں میں یہاں بھی مکان ادھر بھی مکان، دونوں طرف مکان. یہ مکان والا بھی اپنا سادھن رکھتا ہے، وہ بھی رکھتا ہے، اور 20 فٹ کا اور 15 فٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ نتیجتاً 5 فٹ کا بن کر رہ جاتا ہے. کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ گندگی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جہاں آیا جہاں ڈال دو. کیا باپ کے قاعدے چلتے ہیں؟ جہاں مرضی آئی جہاں کچھ ڈال دیا، جس کو جو تکلیف پڑے. یہ اتنا گیا گزرا نظام، اتنا گیا گزرا نظام. سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے. ارے سوسائٹیوں میں جا کے دیکھو رہنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے تالاب کے اندر رہنے والے مینڈک ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف اتنی ہے، اس سے آگے دنیا نہیں ہے. تالاب کے اندر رہنے والے مینڈک نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے اور یہ اپنا حق سمجھ کر کے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور کچروں کے ڈھیر لگتے ہیں اور پھر دادا گیری کرتے ہیں. کیا یہ اسلام تمہیں سکھاتا ہے؟ کیا یہ تمہیں ایمان یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ایک طرف اپنے منہ سے کہو کہ قرآن نے یہ نہیں سکھایا، حدیث نے یہ نہیں سکھایا، تو پھر تمہیں سکھایا ہے وہ تو سیکھتے نہیں، تمہیں بتایا وہ تو تم کرتے نہیں. میرے بھائیو یہ سارے حرام کام ہیں.
حرام کام ہے. بار بار میں تو برسوں سے کہتا چلا رہا ہوں, برسوں سے کہہ رہا ہوں. پھر ادھر دیکھو ہوٹلیں ہوتی ہیں, وہاں اقصا میں تو جا کر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یہاں جو سیمنٹ کی سیٹیں ہیں ان کو توڑ دو. سارے فتنے ہی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں, سب فری مائنڈ ہوتے ہیں, فری مائنڈ اور فری وقت ہوتے ہیں, 24 آورز فری ہوتے ہیں. ایسے لوگ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور بات تو ایسی کرتے ہیں کہ بھارت کا پرائم منسٹر بننے کا قابل یہی آدمی تھا, غلطی کر کے کوئی دوسرا بیٹھ گیا. ایسے پھٹکے مارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کرنا حقدار ہی یہی آدمی تھا, ہوم منسٹری دینے کے قابل تھا, پرائم منسٹر بنانے کے قابل تھا, اور فوجی این چیف بنانے کے اور ایئر مارشل بنانے کے یہی قابل تھا. غلطی ہوئی کہ دوسروں کو بٹھا دیا. اور وہاں تم دیکھو گاڑیاں جو رکھتے ہیں, گاڑیاں ادھر ادھر رکھتے ہیں اور جو راستے روکتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. میرے بھائیوں, یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی جہنمی بنتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو ضرورت پہنچاتا ہے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تمہارے دو بول, جن دو بولوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو تمہیں جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. تمہارے دو بول جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو یہی تمہارے دو بول تم کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. بعض مرتبہ تمہارا ایک کام جس کو تم نے نیکی نہیں سمجھا, تم نے سمجھا کہ میری ذمہ داری تھی میں نے کر دیا, یہی نیک کام تمہیں جنت تک پہنچا دیتا ہے. اور کبھی ایسی تکلیف جس کو تم نے اب اس کو تکلیف نہیں سمجھا اور اس کو غفلت میں, جہالت میں, نادانی میں کر دیا, میرے بھائیوں یہی تکلیف تم کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. اللہ کے حبیب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر. ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو مسجد کے اس دروازے سے ایک صحابی, ایک آدمی آئے گا ہاتھ میں جوتے لے کر, وہ جنتی آدمی ہے. صحابہ دیکھ رہے تھے, برابر دیکھ رہے تھے کون آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی آئے, ہاتھ میں جوتے اور پانی ٹپک رہا تھا. انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جب اندر آیا ہم نے دیکھا کہ اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ اپنے داڑھی سے پانی کو گرا رہا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کسی کو دیکھنا وہ جنتی یہ رہا. دوسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا, تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ لاؤ نے میں دیکھوں کہ ان کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کا پروانہ دیا گیا. وہ گئے, ان کے ساتھ رہے, کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 3 دن رہے لیکن وہی اعمال کرتے رہے جو لوگ عمل کرتے. فجر کے وقت پابندی سے اٹھ جانا, تمام نمازوں کو جماعت سے پڑھنا, تہجد کی نماز. ایسا تو تھا نہیں کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہو, ایسا نہیں تھا. عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رات میں کبھی یہ ہوتا کہ ان کی آنکھ کھل جاتی تو اللہ اکبر ایسا بول دیتے تھے. تیسرے دن میں نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے گھر اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کا کوئی خصوصی عمل دیکھوں, آپ کا کوئی اچھا عمل دیکھوں, لیکن وہ سارے عمل آپ کر رہے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں. کہا کہ بس میرے تو یہی عمل ہے, میرا تو دوسرا کوئی عمل نہیں. تو کہا کہ کس عمل کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے تمہیں جنتی کہا؟ کہا یاد رکھ میں کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے لیے نقصان کو نہیں چاہتا. اپنے دل کے اندر کینہ, کپٹ, بغض, عداوت کسی مسلمان سے نہیں رکھتا, اور میں ہر مسلمان کی عزت کرتا ہوں, ہر ایک کو عزتوں کی نظر سے دیکھتا. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. عبادتیں بہت آسان ہیں, بہت آسان ہیں. جنت کے 2 راستے, ایک راستے پر بہت ٹریفک لگی ہوئی ہے, ایک راستے پر کوئی ٹریفک نہیں ہے. ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم راستہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ٹریفک نہ ہو, بھلے سنگل پٹی ہو, ٹوٹا ہوا ہو, لیکن وہاں سے جانا پسند کرتے ہیں. عبادت والے راستے پر بہت ٹریفک ہے, تہجد گزار بھی بہت ہیں, روزے دار بھی بہت ہیں, شب بیدار بھی بہت ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن اخلاق والا راستہ ہے وہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے, وہاں وہ راستہ سنسان ہے. وہ راستہ اس لیے کہ بہت کم یہ خصلتیں ہوتی ہیں.
इबादत गुजारों को तो अपनी इबादत पर कभी घमंड भी आ जाता है और कभी सामने वाले को हकीर भी समझ लेता है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि बेहतरीन अखलाक वाले लोग इबादत गुजारों से पहले जन्नत में जाएंगे। तो सहाबी कहने लगे कि देखो मेरे अंदर ये खसलत है कि अल्लाह जिस मुसलमान को कोई नेमत देता है कभी भी मेरे दिल के अंदर हसद नहीं आता, कभी भी मैं हसद का शिकार नहीं होता और हर मुसलमान को मैं इज्जत की नजर से देखता हूँ। मेरा ये अमल, अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा हाँ ये अमल है, इसी वजह से मेरे नबी ने 3 दिन लगातार कहा कि जन्नत आ गई है। इतना बड़ा अमल। अब आंखों के अंदर पीलिया हो तो पीलिया नजर आता है। एक हबशी बेचारा जा रहा था तो रास्ते में एक कोड़ा करकट था जिसको हम कुकड़ा बोलते हैं, वहां एक टूटा हुआ आईना पड़ा हुआ था, मिरर था, तो उसने उठाया, उठा करके अंदर देखा तो हबशी जैसा होगा वही अंदर दिखेगा, ऐसा तो है नहीं हबशी कालिया है अंदर वाइट दिखेगा। अब जैसे ही हबशी ने अंदर देखा तो उसकी शक्ल नजर आई तो क्या कहने लगा, बदबख्त अब पता चला कि तुझको क्यों फेंक दिया है। अपना काला चेहरा नहीं देख रहा, वो क्या समझा आईना ही काला है। अपनी शक्ल देखी तो अपनी शक्ल अंदर नजर आई तो उसने अपनी शक्ल को अंदर देखा, लेकिन गलती किसकी निकाली, आईना की, और क्या बोला अब पता चला कि तुझे क्यों डाल दिया, तो काला है इसलिए डाल दिया। अगर वो अपने खुद के चेहरे को देखता तो कहता कि नहीं तू ही काला है, लेकिन मिरर पर कांच की अच्छाई नजर नहीं आई, उसने अपने कालाई को अंदर देखा और उसको काला कह दिया। काले दिल वाले हमेशा हर आदमी को काला ही समझता है। जिनकी रोशनी काली और पीली होती है हमेशा दूसरे आदमी को पीला और काला ही समझता है। ये सबसे बड़ी उम्मत की ये आदत रही जिसने उम्मत को बेइज्जत किया है, आपस में तोड़ दिया, नफरतें डाली, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसे दुश्मन बने यहाँ तक कि उनको मौत के दहाने तक पहुंचा दिया। आप तो चूंकि तारीख पढ़ते नहीं, तारीख पढ़ते भी नहीं, तारीख सुनते भी नहीं, तारीख किसको कहते हैं वो भी मालूम नहीं। याद रखो जो कौम अपनी तारीख से नाआशना होती है ऐसी कौम को सफाई हस्ती से मिटाना आसान होता है, उनको दुनिया से खत्म करना बिल्कुल आसान होता है। जो अपने आबा व अजदाद की और अंबिया अलैहिस्सलाम की और सहाबा की तारीख और उनकी सीरत से नाआशना होती है, ये इस तरीके से नफरतें आती हैं। आपने फरमाया कि इस आदमी को जन्नती इसलिए कहा गया कि ये अपने दिल को पाक रखने वाला है। बाज़ मर्तबा आदमी खैरखाही करता है, उम्मत की खैरखाही करता है, लेकिन उसकी खैरखाही के अंदर मफाद परस्ती होती है, कोई ना कोई गरज हुआ करती है, अपना काम निकालना होता है, लेकिन वो समझता है मैं खैरखाही कर रहा हूँ। बाज़ बेचारे ऐसे होते हैं कि जो खैरखाही करते हैं, लेकिन खैरखाही इनकी ऐसी होती है कि इनके खैरखाही उम्मत के लिए बोझ बन जाती है। मुखलिस होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं, लेकिन चूंकि तरबियत नहीं होती और बेचारे अंजाम से नावाकिफ होते हैं, इसलिए कभी उनकी ये खैरखाही उम्मत के लिए बोझ बनती है। कैसे? पास देखा है आपने, पास परिंदा वो बहुत टैलेंट परिंदा होता है पर बहुत ब्राइट होता है। पुराने जमाने में बादशाह लोग बाज से बड़े बड़े काम निकालते थे। बाज को खत, एक बादशाह खत लेकर के उसको दूसरे बादशाह तक पहुंचाता, वो बाज वहां पहुंचता और वहां जाकर के उसका जो भवन होता उसी में वो खत डाल देता था। इतने बड़े बड़े काम जासूसी करने हो तो पुराने जमाने में बादशाह बाज से जासूसी करवाते थे, और बाज पक्षी को, परिंदे को इतना ट्रेन कर देते थे कि वो ट्रेनिंग की वजह से बहुत होशियार हो जाता था। एक बाज उड़ता उड़ता थक गया, जब उसको थकन लगी तो बेचारा नीचे उतर गया। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत उसकी चौखट पर जाकर बैठ गया। बूढ़ी बेचारी अंदर कचरा साफ कर रही थी, कचरा साफ करते करते कहां तक पहुंची,
दरवाजे तक। दरवाजे में देखा कि बाज पक्षी हैं, बाज हैं, उसको उठा लिया। अब बेचारी ना आशना थी, ना वाकिफ थी कि अल्लाह ने हर परिंदे के लिए कोई ना कोई उसका हथियार बनाया है। परिंदे के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी बनाई है। अब बाज होता है बाज, इसके नाखून बड़े अल्लाह ने बनाए। क्यों बड़े बनाए? ताकि वो शिकार को पकड़ सके। इसकी चोंच को अल्लाह ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, झुका दिया, ताकि वो गोश्त को नोच मारे, नोच करके खावे। ये उसका हथियार है। अब ये बेचारे ने अपनी गोद में बिठाया, कहा अरे अरे बेटा तेरे नाखून इतने बढ़ गए, किसी ने तेरे नाखून नहीं काटे अब तक, लगता है तेरे माँ बाप नहीं है। अगर तेरे माँ बाप होते तो तेरे नाखून काट देते। और ये तेरी चोंच भी कितनी टेढ़ी हो गई है, आज तक तेरी चोंच को किसी ने सीधी करने की कोशिश ही नहीं की। वो बेचारे रोने लगी। देखो खैर खाई, लेकिन ये खैर खाई कहाँ पहुंचा देती है। इतनी खैर खाई की, इतनी खैर खाई की कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता मैं तेरे नाखून काट देती हूँ। तो उसने काटने शुरू किए तो एक हथियार तो गया। अब उसकी चोंच थी, कहा कि नहीं तेरी चोंच पर तो तकलीफ होगी, मैं काटूंगी, घिस देती हूँ। तो उसका जो नोकदार ऊपर का हिस्सा होता है, चोंच के दो हिस्से होते, दो जबड़े होते, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जैसे हमारे दो जबड़े हैं। तो ऊपर वाला होता है वो बहुत कमान जैसा होता है और बहुत तेज होता है। तो उस बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आहिस्ता उसको तकलीफ ना पहुंचे इस तरह घिस दिया। कहा ले बेटा मैंने तेरा हक अदा कर दिया। अब तो उसको उड़ा रही है तो उड़ भी नहीं रहा, खिला रही है तो खा भी नहीं सकता और कुछ पकड़ भी नहीं सकता। देखो इसका खाना भी बंद हो गया, शिकार का पकड़ना भी बंद हो गया। ऐसे खैरखा बेचारे मुखलिस होते हैं, पर वो भूखे कर देने वाले लोग होते हैं। उम्मत को ऐसे खैरखाओं की जरूरत नहीं है। उम्मत को ऐसे खैरखा चाहिए जो टैलेंट हो, होशियार हो, उम्मतों और कौमों की रहनुमाई कर सकते हो और उम्मत को सीधी राह पर चला सकते हो और बहुत दूर की कौड़ी ला सकते हो और उनकी नजरें 100 साल दूर जा सकते हो। उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे ही लोग उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। ये उम्मत का कमरा। आप सहाबा की सीरत देखो, हयातुस सहाबा पढ़ो, कभी पढ़ते ही नहीं, कुछ पढ़ना ही नहीं, कुछ सुनना ही नहीं। हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो कुछ आएगा। यही मस्जिद तो खाली है कि यहाँ समझने और सीखने को मिलता है और इसी मस्जिद के अंदर लोग सुनते हैं, समझते हैं और दीन के पैगाम को पहुंचाया जाता है। यही तो सबसे बड़ी जगह है, यही तो मिंबर रसूल है और यही तो मेहराब रसूल है कि हमारा नबी मिंबर के ऊपर खड़ा होता, हमारा नबी मेहराब में खड़ा होता, पर हमारा नबी अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचाता था। तो मेरे भाइयों, ये जितनी भी हमारे अंदर कमी और कोताहियां हैं, ये बहुत बड़ी जड़ को उखाड़ देने वाली हैं और उम्मत को सही रास्ते से हटा देने वाली है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मोहल्ले के अंदर नौजवान हैं, बड़े एक्टिव हैं, समझदार भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बोल पर खड़े हो जाते हैं। मुझको चंद नौजवानों ने शिकायत की, ये हमारे इरफान वगैरह ने, कि देखो अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी फिक्र हम कर लेते थे, बाहर के लोग यहाँ पर ऐसे ना आने चाहिए, चाहे वो किराए पर आते हो कि जैसे भी आते हो। इनकी बुरी खसलतों के शिकार हमारे यहाँ के नौजवान न होने चाहिए। 500 रुपए, 1000 रुपए किराए की लालच में ऐसे लोगों को कभी भी आबाद न करो कि जिनके औसाफ गलत हों और जिनके धंधे गलत हों और जिनको गंदी आदतें हो और जिनको नशा करने की आदतें हो। कभी भी ऐसे लोगों को आबाद न करो, वरना एक सड़ा लग गया नस्लों को वीरान और बर्बाद कर देगा। बहुत आसान है, बुराइयां पैदा करने के मदरसे नहीं होते, बुराइयां खुद बहुत पैदा हो जाती हैं। जहालत के मदरसे नहीं होते, जहालत खुद बहुत पैदा होती है। कांटों और बबुल के बाग नहीं होते, कांटे और बबुल खुद बहुत उठ जाते हैं, उग जाते हैं।
اسی طرح روشنی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اندھیرے کے لیے نہیں کرنی پڑتی، اندھیرا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گندی عادتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں، سکھانی نہیں پڑتی۔ جب ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کر کے کبھی ان کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، ایک بار اگر اس کو کر لیتا ہے پھر عادی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کریں، اپنے محلے میں بہت چوکس رہیں، بہت دھیان رکھیں۔ مسجد سے بھی جو ہماری 11 لڑکوں کی اور بڑے لوگوں کی یہاں پر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، خاص ذمہ داری ہے کہ اس کا بہت خیال کریں، دھیان کریں، کوئی برائی اندر نہ آنے دیں۔ راستہ دیکھیں کہ کون سی برائی کس راستے سے آ رہی ہے، کون سا گناہ اور کرائم کس راستے سے جنم لے رہا ہے، ہم توجہ رکھیں اور اسی راستے کو بند کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی برائی محلے کے اندر نہیں آئے گی، ہمارے گھر کے اندر نہیں آئے گی۔ اس لیے مجھے تو یہاں آپ کی تو ہر جگہ میں بات کرتا ہوں، ہمارے پاس ایسے لڑکے ہیں اور ہمارے محلے کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس کا خوب ہم خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا صحابہ سے، بتاؤ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج کس نے جنازہ رخصت کیا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے محلے اور اطراف کے اندر بیمار کی بیمار کرسی تیمارداری کس نے کی؟ کون دیکھنے گیا، کون حال پوچھنے گیا اور کون اس کا مددروپ بنا دوا علاج کے اندر؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تیسری بار بھی یہی آدمی انگلی اٹھا رہا ہے، روزے کے اندر بھی یہی اٹھا رہا ہے، جنازے کے ساتھ شرکت میں بھی اٹھا رہا ہے اور بیمار کے گھر جانے میں بھی یہی اٹھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ادھر پڑوس کے اندر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، کوئی غریب ہے اور کوئی ضرورت مند ہے، کس نے کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کی توفیق بھی مجھے اللہ نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے یہ اعمال ہیں کہ ان اعمال سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جنت کے راستوں کو آسان کون سے ہیں وہ ہم تلاش کریں، وہ ہم ڈھونڈیں کہ کس راستے سے ہم جنت کے اندر جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہم جنت کے احوال سنتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم یہی راستے اختیار کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اللہ برا الورا ہے، اللہ برا الورا، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ کسی بھی اصول کا پابند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، جس کو چاہے گا اپنی مرضی سے جنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھے ہوئے ہے جو میں نے کئی جمعہ پہلے آپ سے کہی تھی کہ کچھ بیچاری ماں بہنیں مسئلہ سے ناواقف ہوتی ہیں، وہ کبھی چھوٹی رقم کو 12, 15, 20, 25, 30 ہزار کی رقم کسی کے پاس سے لیتی ہیں یا دیتی ہیں۔ اب وہ لاتی بھی ہیں تو ہر مہینے فکس ہوتے ہیں کہ 2000 کے 1500 روپے اس سامنے والے کو دینے ہوتے ہیں۔ اب اس کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ نفع پر نفع۔ اس کو نفع نہیں کہتے، یہ تو سود ہے۔ اور اگر کسی کو تم نے بھی دیا، اگرچہ تمہارے پیسے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں اور فکس طے کر دیا تم نے کہ ہر مہینے اتنا ہم کو دے دینا، یہ بھی سود اور بیاج ہے۔ اس کو بیاج کہیں گے، اس کو ہرگز نفع نہیں کہیں گے۔ نفع تو تجارت میں ہوتا ہے، نفع تو حلال کمائی میں ہوتا ہے، نفع تو حلال دھندے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ فکس والا معاملہ ہے، یہ سراسر اعلان جنگ ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے لڑ رہا ہو، اللہ نے جو اعلان جنگ کیا، اس اعلان جنگ کا وہ بھی چیلنج دے رہا ہو، کہیں اس کی دعائیں رنگلاتی ہوگی اور کہیں اس کے کام پورے ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناامیدی دیتا ہے، ہر جگہ ان کو ناکام کر دیتا ہے اور دن بدن وہ نقصان کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال لقمہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمارے بال بچوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ حلال لقمہ خود ہمارے کاروبار کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ ہر چیز سے، ہر آفت سے بچائے گا۔ حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورت تالاب
کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کپڑے دھو رہی تھی. ایک چھوٹا سا لڑکا پاس ہی کھیل رہا تھا. ایک فقیر آیا. فقیر نے اس کے ہاتھ میں ایک ہی روٹی تھی, لڑکے کے ہاتھ میں صرف ایک روٹی. فقیر بیچارہ بھوکا تھا, اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا. اس نے عورت کو کہا کہ بہن, کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی ایک لقمہ جتنا بھی ٹکڑا دے دے تو تمہارا احسان ہے کہ میں وہ لقمہ بھی کھا کر کے اس سمندر کا پانی میں پی جاؤں تو کم سے کم میرے اندر تھوڑی چلنے کی طاقت آ جائے. عورت اٹھی, اس نے ایک لقمہ جتنی روٹی توڑ کر کے ساحل کو دے دی. وہ بیچارہ کھا رہا ہے, کھا کر کے بہت دریا کا پانی پی لیا اور دعا دے کر کے چل دیا. اب عورت کپڑے سکھانے کے لیے گئی. ایک بھیڑیا آیا. بھیڑیا اس کے لڑکے کو, اس کی ٹانگ پکڑی لڑکے کی اور اٹھا کر کے لے گیا. اب وہ چلا رہا ہے. وہ ماں دوڑی کپڑے پھینک کر کے, میرا بیٹا میرا لڑکا گیا, اس طرح دوڑتی رہی. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, اس بچے کو آزاد کروایا اور بچے کو صحیح سالم ماں کے حوالے کیا. فرشتے نے کیا کہا کہ بہن, یہ حلال لقمہ کا بدلہ ہے اس حلال لقمہ کے بدلے. جو تو نے حلال لقمہ اللہ کے راستے میں کھلا دیا تو اس تیرے بیٹے کو بھیڑیا کا لقمہ بننے سے بچا دیا, اور اللہ نے اس کا لقمہ اس پر حرام کر دیا. تیرے حلال لقمہ نے اس کے حرام, اس پر لقمہ کو حرام کر دیا. ہمارا بھی کوئی حلال کا پیسہ حرام طریقے سے نہیں کھا سکے گا. اللہ نقصان نہیں کرے گا اگر ہم نے حلال کمائی کی اور بچوں کو حلال پیسہ کھلایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کے اندر بھی طاعت پیدا کرے گا, ماننے کا جذبہ پیدا کرے گا, اور ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دے گا. اس کا بھی ہم بہت خیال کریں. اس کے علاوہ ہماری مسجد سلیمانی سے پہنچے ہیں, مسجد اور مدرسہ ہے,